مالک شفقت فرماتے ہوئے ہماری یونیورسٹی اور ہماری سیرت کانفرنس کو رونق بخشی. آپ لوگوں کی یہاں آمد سے جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ یہاں آئے, آپ لوگ کی آمد سے یقین جانیے ہماری یونیورسٹی کو عزت ملی ہے, ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور ہمارے جتنے سامعین یہاں بیٹھے ہیں, میں آج دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا ہال بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کی خوشی کی آج انتہا نہیں ہے, اور یہ خوشی کی انتہا کیوں نہیں ہے یہ بھی بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ آج ہمارا ہال کیوں بھرا ہوا ہے. اور ان کے علاوہ جو ہے ہمیں ان تمام اساتذہ کرام کا اور اسکالرس کا جو پورے پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہیں اور بالخصوص کشمیر سے بھی آئے ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور ان کے علاوہ جو ہے اپنے تمام بین الاقوامی شرکاء کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہاں آ کر ہماری اس سیرت کانفرنس کو علمی اور تحقیقی حوالے سے ایک سنجیدہ اور کامیاب کانفرنس میں تبدیل کر دیا ہے. پھر اس میں ہمارے جو سب سے اہم میں کہوں گی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہے. یہ کانفرنس ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہی منعقد کی گئی ہے. آج میں دیکھ رہی ہوں کہ سیٹس پہ تمام اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور انہوں نے بھرپور انداز میں اس میں شرکت کی ہے, کیونکہ یہ کانفرنس اصل میں آپ ہی لوگوں کے لیے بچوں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے لیے اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ آپ ہمارا مستقبل ہو. آج یہ یونیورسٹی ہے یا پاکستان ہم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, لیکن آنے والے دنوں میں یہی یونیورسٹی اور یہی پاکستان آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ میں سے کچھ ڈاکٹرز بنیں گے, کچھ جو ہے اب تو آپ کو پتہ ہے نا خواتین بھی F-16 اڑانے لگی ہیں, ٹھیک ہے, تو کچھ پائلٹ بنیں گی, کچھ جو ہے میڈیکل کی طرف آئیں گی اور کچھ ٹیچنگز کی طرف آئیں گی. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج یہ پاکستان اور یہ ادارہ ہمارے ہاتھ میں ہے, کل یہ آپ لوگوں کے ہی ہاتھ میں آنا ہے. تو اسی لیے یہ کانفرنس کا انعقاد آپ لوگوں کے لیے کیا گیا اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کیا ہوگا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ذرا اس میں کہیں نا, زور سے کہیں کہ ہے یا نہیں ہے. اور انشاءاللہ ایسے ہی پروگرامز آپ لوگوں کے لیے ہوتے رہیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس سے کچھ سبق حاصل کریں, آپ اس سے کچھ سیکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ دیکھیں میں ایک یہاں بات وہی دہرانا چاہوں گی, اقبال صاحب والی بات میرے دل کو اچھی لگی ہے کہ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو میں دنیا کو بھی لے کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی ہوں اور دین کو بھی ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے ہیں, دین کو بھی میں ساتھ لے کے چل رہی ہوں. تو ایک طرف آپ کی باقی ایکٹیویٹیز, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً جوڑتی رہوں گی کہ نہیں, اسلام بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں, آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے, اور ہم نے اسلام ہی کو, ٹھیک ہے نا, اسی کی روشنی میں ہی اپنے تمام کام صحیح طریقے سے کرنے ہیں. تو یہ اس لیے میں آپ کو وقتاً فوقتاً اسی طرح جھنجھوڑتی رہوں گی اور اپنے بچوں کو بلاتی رہوں گی, جو میں یہ کہوں گی کہ یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ اچھے ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ کچھ یہاں سے سیکھ کے جائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ یہ آنے والا ہمارا کل ہے, اور ہمارا آنے والا کل بہت روشن ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, دین کے لحاظ سے بھی, علم کے لحاظ سے بھی. تو یہ میری خوشی ہے کہ آج میں دیکھ رہی ہوں تو کافی پیچھے تک ماشاءاللہ ساری سیٹیں بھری ہوئی ہیں. اور ان کے علاوہ جو ہے میں یہاں اس کانفرنس میں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو وہ عباسین یونیورسٹی اور بینک آف لیبر نے تعاون کیا ہے. اور ان کے ساتھ تعاون میں یہ تھا کہ میں یہ مس تاشفین ہماری اس میں ہمارے جو ہے انہوں نے کافی کام کیا. علمزیر صاحب ہمارے تھے جو رجسٹرار ہیں ہمارے, اور ثنا یونس صاحبہ, انہوں نے دن رات محنت کی, ان کو کسی طرح قائل کیا اور انہوں نے ہمیں اسپانسر دی, تو ان کا بھی بہت شکریہ. آخر میں تو خیر نہیں, لیکن آخر کے بعد سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری ٹیم, ٹھیک ہے, میں پھر کہنا چاہوں گی میری ٹیم میں رجسٹرار صاحب جو ہمارے علمزیر صاحب ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ثنا یونس صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروووسٹ روہین صاحبہ جو ہے ان کا, تہماس صاحب کا, امانت صاحب کا, مس کوپل کا, مس شہناز کا, مس ہنا کا, مس گور شمائل کا. آج میں لکھ کے لائی ہوں کہ مجھ سے کچھ نام جو ہے وہ میں بھولوں نہیں, کچھ لاسٹ ٹائم میرے خیال میں کچھ نام مجھ سے رہ گئے تھے, لیکن میں نے
کوشش کی ہے کہ میں نام لکھ لوں، اس کے باوجود بھی اگر نام رہ جائیں تو پھر اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی. میں پھر آخر میں یہ کہہ دوں گی کہ کمیٹی کے سارے ممبرس، ٹھیک ہے، پھر اس میں سارے آ جائیں گے. تو مس ہور، مس سعدیہ ہماری ہیں، مس ہنا کرامت ہے ہماری، ڈاکٹر روزینہ خٹک صاحبہ ہیں ہماری، ڈاکٹر بسمینہ ہیں، ڈاکٹر جو ہے ہماری انتل ہیں، ڈاکٹر سیما ہماری ہیں، مس ہماری شہلا آ جاتی ہیں، ڈاکٹر جو ہے رائنا امان قاضی آ جاتی ہیں، ڈاکٹر ناہید بیوی آ جاتی ہیں، ڈاکٹر ہاجرہ آ جاتی ہیں ہماری، مس صوبیہ کرامت آ جاتی ہیں، تنزیل ورکس والے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ورکس میں نے ساتھ میں لکھے 2 تنزیل ہے ہمارے پاس. جنید صاحب آ جاتے ہیں، وقاص صاحب ہیں ہمارے، سمیع اللہ صاحب ہیں، ڈاکٹر راحیلہ ہیں، نور عالم ہیں ہمارے، اور ڈاکٹر جویریہ بخاری صاحبہ ہیں ہماری، ڈاکٹر سونیا شگفتہ ہماری ہیں، ڈاکٹر زینت ہیں، مس نادیہ ہماری آ جاتی ہیں، تنزیل صاحب یہ فوٹوگرافر صاحب ہمارے ہیں، یہ آ جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے ہماری مس سہرش آ جاتی ہیں. تو اپنی اس پوری ٹیم کا میں انتہائی مشکور ہوں، اور ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ان کی بدولت اور ان کی کہتے ہیں کہ کاوشیں میرے ساتھ اور محنت میرے ساتھ شامل حال رہی ہے، تو اس وجہ سے میں اس کانفرنس کو کر پائی ہوں. اگر یہ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں اکیلے اس کانفرنس کو کبھی نہ کر پاتی. تو مجھے میں یہ کہنا چاہوں گی مجھے اپنی اس ٹیم پر فخر ہے الحمدللہ کہ مجھے بہترین ٹیم ملی ہے SBGWU کے حوالے سے. سر یقین جانیے ہم نے دن رات ایک کر کے کام کیا ہے. ہمیں یہ نہیں تھا کون VC ہے، ٹھیک ہے، کون رجسٹرار ہے، کون کس پوسٹ پہ ہے. بس ہم اس وقت یہ تھے کہ ہم پوری ایک ٹیم ہے، اور ہم نے اس کانفرنس کو اپنے طریقے سے اور اپنی پوری محنت کے ساتھ اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہماری یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے. آج بھی ہمارا میری اوپننگ سیریمنی تھی اس کی، اور کل بھی ہمارا پروگرام چلے گا. تو یہ 2 دن پہ مشتمل ہے، اور اس میں پاکستان تمام پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر سے اور فارمرز بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے کچھ ایسا کریں کہ ان کی اصلاح ہو سکے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے معاشرے میں کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا جو ہے نا اس سے ہٹ رہی ہے. آپ نیٹ کہہ لیں یا جیسے سوشل میڈیا کہہ لیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کچھ نگیٹیوٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو ہم نے یہاں جیسے میں نے چارٹ سنبھالا تو اس کے بعد سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ آیا کہ کچھ باقی ایکٹیویٹیز تو ہو رہی ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں ماشاء اللہ ہماری یونیورسٹی میں. تو مجھے یہ تھا کہ تھوڑا سا ہم اسلام کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ بیسیکلی میں اسلامک اسٹڈیز کی ہوں. تو ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا اور دین کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلوں اور دین کو بھولوں نہیں، دین کو بھی ساتھ لے کے چلوں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ کانفرنس کرائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ سیکھیں. کیونکہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ اس میں تو ہر ایک کے لیے درس ہے، ہر ایک کے لیے سبق ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کی اصلاح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح ہو. دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 17 سال ہماری اس یونیورسٹی کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن یہاں یہ پہلی انٹرنیشنل سیرہ کانفرنس ہے جو ہم نے جس کا انعقاد کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ الحمدللہ آج بھی یہ اوپننگ سیریمنی کے بعد 2 سیشن ہمارے ہیں وہ ہوں گے. کل بھی ہماری جو ہے 2 سیشن ہے وہ ہوں گے. تو بندہ کوشش کر سکتا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور فیوچر میں بھی ہمارا یہی ہے ارادہ کہ ہم اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے کہ ہم نوجوانوں کی اصلاح کر سکیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ کر سکیں، اور ہماری اپنی یونیورسٹی کے لیے ہم کچھ کر سکیں، پاکستان کے لیے کر سکیں. کیونکہ صرف میرے خیال میں ایک ٹیچر کا یہ نہیں ہونا چاہیے مقصد کہ وہ صرف پڑھائے اس کے بعد اپنی تنخواہ لے، ٹھیک ہے، اور گھر بیٹھے. نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پڑھانے کے ساتھ ٹھیک ہے ہمیں یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے طالب علم جو ہمارے ہیں ہم ان کی بہترین اصلاح کر سکیں، اپنے اسٹوڈنٹس کی بہترین ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو یہ کوشش کرنے کا پہلا اسٹیپ میں نے لیا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے. اس میں میری الحمدللہ ٹیم جو شہید بینظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی کی میری ٹیم ہے وہ میرے ساتھ دن رات انہوں نے کام کیا. رات کے 12 بجے 1 بجے تک بھی ہم فون پہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے رہے اور ہمارا کام چلتا رہا. اور یہ آخر کے تقریباً 1 ہفتہ ایسا تھا کہ میری ٹیم نے اور میں نے مل کے رات کے 10 بجے تک بھی اور 8 بجے تک بھی یہاں کام کیا ہے. اور کل بھی ہم 12 بجے یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں تو کچھ چیزیں فائنلائز کرنی تھی. پروگرام شروع ہو چکا تھا ہمارا. تو میں یہ کہوں گی کہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کے لیے ایک اچھی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. اور الحمدللہ مجھے یہاں شہید بینظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی میں ایک بہت اچھی ٹیم مل گئی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی امید رکھتی ہوں اور اپنی ٹیم سے بھی میری یہی امید ہے کہ ہم مستقبل میں مزید بھی اسی طرح کے اچھے پروگرامات کراتے رہیں گے تاکہ جس میں سوسائٹی کی اصلاح ہو, ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کی اصلاح ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اور باقی جتنے مسائل ہیں تو ان کو ہم یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا حل تلاش کرنے کی اور پھر اس پر صرف حل نہیں پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. کہ جیسے ابھی میں نے کہا ہے کہ ٹیچر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ تنخواہ لے گھر بیٹھے. ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کی اصلاح کر سکیں اور ان کو ایک اچھا انسان بنائیں. تو میری بھی یہ کوشش ہے کہ ہم انہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں اور ہم انہیں اچھا انسان بنائیں. اور یہی بچے جو آج ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں. آج یہ یونیورسٹی ہمارے ہاتھوں میں ہے, پاکستان ہمارے ہاتھوں میں ہے, کل کو انہی کے ہاتھوں میں آنا ہے. اگر ہم اچھے جو ہے اسٹوڈنٹس تیار کریں گے, ہم اچھے انسان بنائیں گے تو میرے خیال میں ہم بہترین مسلمان اور بہترین پاکستانی قوم بن سکیں گے. بہت شکریہ, خوش رہیں, بہت شکریہ. جو ان بچوں کو غلط طریقے سے غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں, ان کو مس گائڈ کر رہے ہیں, ان کے اوپر کوشش کر رہا ہے کہ انہیں کنونس کرے کہ وہ ٹیررزم کی طرف آئیں, وہ کچھ کمٹ کریں, ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز کریں. تو اس وقت بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو صحیح راہ راست پہ لے کے آئیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ شہید بینظیر یونیورسٹی پشاور نے ایک اتنی اچھی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے 2 دن کی, جس کے اندر وہ یہ باتیں کرنے جا رہے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ کریں اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو بھی ٹیچنگز ہیں, جو بھی ایجوکیشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کو ہمیں کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو کالجز میں, یونیورسٹی میں, اپنے جو اور اسکولس بھی ہیں اس کے اندر بھی ان کو یہ سب چیزیں بتائی جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا, کس طرح وہ ایز اے فیملی مین چلتے تھے, کس طرح سے وہ جانوروں کی خدمت کرتے تھے, کس طرح سے انسانوں کی خدمت کرتے, کتنا وہ مہربان ہوتے سب کے اوپر, خواتین کی کتنی عزت کرتے تھے. ان کی بیٹی آتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے ان کے احترام میں. یہ خواتین کی یونیورسٹی ہے اور ہمیں یہ بتانے کی بڑی ضرورت ہے کہ خواتین کی بڑی اہمیت ہے. تو جینڈر جو ایکوٹی ہے اس کے بارے میں بھی بات کری انہوں نے, جو سوشل ریفارمز کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو, ہمارے یوتھ کو بتانے کی بڑی ضرورت ہے. اور یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہے میں سمجھتی ہوں اس کے اندر بڑے بڑے ایمیننٹ اسپیکرز آئے ہیں, تمام یونیورسٹیز جو کے پی کے کی یونیورسٹیز, پنجاب کی یونیورسٹیز, سندھ کی یونیورسٹیز سے لوگ آئے ہیں اور وہ اپنے مقالجات پڑھ رہے ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسلامیات کا ڈسپلن ہے اس کی اہمیت تھوڑی سی بڑھائی جائے. ویسے اب تو ٹرانسلیشن کے لیے تو کمپلسری ہو گیا کہ قرآن کا ٹرانسلیشن سب کو پڑھایا جائے گا, لیکن یہ کہ جو اسلامیات کو صرف 50 نمبر دیے جاتے ہیں اور آدھا سیمسٹر پڑھایا جاتا ہے اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں. اور اس طرح سے جو ہے ہمارے اساتذہ اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف اساتذہ پہ ذمہ داری چھوڑ دی جائے, پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ انہیں حضور کے اسرا کے بارے میں بچوں کو شروع سے, جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے دن سے آخر تک جو ہے ان کی تعلیم تربیت ہوتی رہنی چاہیے. تو مجھے بڑی خوشی اور میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں ڈاکٹر نسیم کو اور ان کی پوری ڈائنامک ٹیم کو جو وائس چانسلر صاحب ہیں ڈاکٹر نسیم کے, انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو دیا ہے. اور یہ 2 دن تک جو مقالات ہوں گے اس کا یقیناً اچھی ریکمنڈیشنز بنیں گی اور یہ ریلیونٹ کوارٹرز میں بھیجی جائے گی.